تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات گرامی قدر، میرے عزیز دوستوں، آج 25 ستمبر 2021 بروز سنیچر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم اور ضروری باتیں کہنا مناسب سمجھتا ہوں، جو خصوصاً یہ 25 ستمبر کے حوالے سے جو آج کل ہمارے مسلمان ان سب چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں مالدار طبقہ تو کیا غریب طبقہ بھی ان سب چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں بعض دیندار گھروں بھی اس کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ تبلیغ سے تعلق رکھتا ہو یا تصوف سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو، ان کے گھروں کے بچے بھی ان سب چیزوں میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا اور حدیث پاک کا کچھ مفہوم بیان کر کے اصل موضوع کی طرف جانا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. دولت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے کسی کو بادشاہت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کسی کو اللہ نے شہرت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کسی کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کسی کو اللہ نے اولاد عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کسی کو اللہ نے خاندان و کنبہ عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو دنیا کے اندر ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی انسان کے پاس عطا کی گئی ہوئی نعمتیں ہیں. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری خاص چیز ہے جس کو میں نے اپنے طور پر پیدا کیا ہے اور اس کو میں ہمیشہ رکھوں گا. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہر چیز انسان کے پاس اللہ نے دیا ہے، وہ نعمت ہے، اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا. انسان اگر اس کی صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو اس کا حساب اچھی طریقے سے ہوگا، غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو اس کے لیے وبال جہنم بنے گا. تو دولت ہے، اگر انسان اس دولت کو نافرمانی میں لگایا، عیاشی میں لگایا، شراب کے اڈوں میں لگایا، جوے میں لگایا، گندی چیزوں میں لگایا، رنڈی بازیوں میں یا اپنے ان کی آبادیوں میں لگایا، گندے چیزوں میں، غلط راستوں میں لگایا، بیاج کے اور سود کے لین دین میں لگایا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے وبال جہنم بنے گی. اگر یہی چیزیں انسان دنیا کے اندر کسی کی خیر خواہی میں لگایا، کسی غریب بچی کے یتیم کی شادی میں لگایا، یتیم بچیوں کی پرورش میں لگایا، کسی یتیم کے خیر خواہی میں لگایا یا قوم کی خیر خواہی میں لگایا، یہی چیز اس کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. تو دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ اولاد کی نعمت ہے. اس کی قدر کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی صحیح طریقے سے نگرانی کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے. شوہر ہے تو اللہ نے بیوی عطا کیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی صحیح تربیت کرے، اس کی صحیح طریقے سے رہبری کرے. اگر اولاد دیا ہے تو اللہ نے اس اولاد کی صحیح تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے آل و اولاد کو بھی اور اپنے خاندان و کنبے کو بھی جہنم سے بچانا. یہ ہماری ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ فرض ہے ہمارے لیے کہ ہم ان سب چیزوں کی حفاظت کریں. ان کو ہم جہنم سے بچانے کا کسی نہ کسی طریقے سے، ہر طریقے سے کوششیں ہماری مرتے دم تک ذمہ داری ہے.
اگر ہماری اولاد نافرمان ہے، بچیاں نافرمان ہیں، اگر ہمارے بچے جو ہے گندے چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کے سامنے رہتے ہوئے بچے جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ گندے تعلقات اور نہ جانے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں، غیر ضروری چیزیں وہ اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں، وہ بے پردہ گھروں سے نکلتی ہیں اور جو ہے بن سور کر غیر مردوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اور اپنا بچہ غیر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اپنی بیوی غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے، اور اپنا شوہر غیر مرد عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اور اپنا باپ بھی ہو یا اپنی ماں ہو اس طرح کے غلط تعلقات اور ناجائز تعلقات میں لگے ہوئے ہیں اور گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گناہوں سے بچایا جائے۔ اللہ آگے خود فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، اللہ آگے یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کو جہنم سے نہیں بچاؤ گے تو جہنم میں کھولتا ہوا انگارہ، وہ انسان کو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انگار کیسی ہوگی، وہ پتھر سے پگھلی ہوئی ہوگی، اس کی انگار ایسی ہوگی جو پتھر کو بھی پگھلا دے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی، اپنے خاندان و کنبے کی حفاظت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی محبت میں فرق نہیں کرتا، ان کی محبت میں فرق نہیں کرتا، ان کی تربیت میں فرق نہیں کرتا، وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں بنتی۔ محبت ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ تربیت ایک الگ چیز ہے، محبت ایک الگ چیز ہے۔ محبت سے انسان خدا کی نافرمانی بھی کرتا ہے، تربیت کے جوش میں انسان مخلوق کی جو ہے مخلوق پر ظلم بھی کرتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج ہم اپنے اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی محبت میں آ گئے، مخلوق کے جو ہے اپنے ماں باپ کی حقوق کو توڑ دیے، ماں باپ کی محبت میں آئے، آنے والی لڑکیوں پر ہم ظلم کرتے ہیں، بچوں کی محبت میں آ گئے، ان کی ہر ناجائز فرمائش کو ہم پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں، سگریٹ کو پیسے مانگا، گٹکا کو پیسے مانگا، غلط چیزوں میں لگا، ہم اس کی ہر چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ محبت ایک الگ چیز، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جہاں عمل بتایا تو حضرت اما عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تم کہاں سے پانی پی کر رکھی ہیں؟ فرمایا کہ حضرت اما عائشہ فرماتی کہ جہاں سے میں پانی پی کر رکھتی تھی اللہ کے رسول گلاس کو اٹھاتے اور وہاں اپنے لب مبارک کو لگاتے جہاں میں اپنے لبوں کو لگاتی تھی، اللہ کے رسول وہاں سے پانی پیتے تھے، یہ محبت تھی۔ لیکن جب تربیت کا معاملہ آتا تو حضرت اما عائشہ حضرات صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے ساتھ بھی کچھ دن کے لیے اپنے بات چیت کو بند کر دیا، یہ تربیت تھی۔ یہ تو تربیت میں اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ محبت سے انسان حد سے زیادہ تجاوز کر دے وہ خالق کی نافرمانی میں ڈوب جاتا ہے، تربیت میں حد سے زیادہ انسان آگے بڑھ جائے، تجاوز کر دے تو مخلوق پر ظلم ہو جاتا ہے۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے اپنے اولاد کی تربیت بھی کرے، ان کی محبت بھی کرے، دونوں کو تسامی لے کر چلے، دونوں کو برابری کے ساتھ لے کر چلے۔ جبھی خاندان چلے گا، جبھی قبیلہ چلے گا، جبھی رشتہ دار چلیں گے، جبھی اپنی اولاد چلے گی۔ لیکن جہاں خدا کی نافرمانی کی جا رہی ہو وہاں محبت نہیں دی جائے گی۔ جب مخلوق اپنے خدا کی نافرمانی کر رہی ہو، اپنے اولاد اپنے خدا کی نافرمانی کر رہی ہو، بیوی اپنے خدا کی نافرمانی کر رہی ہو، ماں باپ اپنے ماں باپ بھی خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، اطاعت وہاں ضروری نہیں ہے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں میں تم نکیر کرو۔ رشتہ داروں کی شادیوں میں گئے، وہاں ویڈیوگرافی چل رہی ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، عورتیں بن سور کر بغیر پردے کے نکل رہی ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو آپ دور کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، جس کو میں نے اپنے خطبے میں پڑھا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے۔ جہاں کہیں منکر دیکھو، جہاں کہیں برائی دیکھو، جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی دیکھو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کو روکے جائے۔ باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، تو باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو اس نافرمانی سے روکا جائے۔
बीवी में नमाजी है, बाप शोहर अगर नमाजी है तो शोहर की जिम्मेदारी है कि बीवी की तरबियत करे वो। तो असल जिंदगी का दारो मदार इंसान की आखिरत का है। अबदी दुनिया, अबदी जिंदगी ये दुनिया की नहीं है, आखिरत की जिंदगी अबदी है। उस जिंदगी की तैयारी के लिए इंसान को यहां कुछ मोहलत और कुछ वक्त दिया गया है। बीवी बच्चों की मोहब्बत में आ गए, औलाद को लाखों रुपए उड़ा रहे हो, पता नहीं कि तुम्हारे बच्चे शराब में डूब रहे हैं, तुम्हारे ये मालूम नहीं कि तुम्हारे बच्चे ड्रग्स में डूबे हुए हैं, गांजे में डूबे हुए हैं, गंदे गंदी चीजों में डूबे। तुम जानते हुए भी इन सब चीजों को क्यों नहीं रोकते? उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि इंसान जब मर जाए, दुनिया से जाते हुए, दुनिया से जब जाता है इंसान, मर जाता है, तो बाज इंसान की कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो दुनिया के अंदर वो अपनी औलाद की मोहब्बत में इतना डूब जाता है, वो दुनिया के अंदर तो नहीं कर सका, लेकिन मरने के बाद उसका वबाल उसे पहुंचेगा। मिसाल से मैं समझाता हूं बात। बाप अपनी दुनिया के अंदर अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सका, अल्लाह ने दौलत दी है, शोहरत दी है, देखिए काउंसलर हैं, सरपंच हैं, ये सब वो लोग हैं जो अपनी औलाद की तरबियत नहीं सही तरीके से कर सकते। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इनकी मोहब्बत में आकर उन सब चीजों की तरबियत नहीं करते। लेकिन जब दुनिया से चले जाएं, इनकी औलाद जो भी गुनाह करेगी इसका वबाल इनको खबर में पहुंचता रहेगा। अगर तुमने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया, हाफिज कुरान बनाया, दाई बनाए, मुजाहिद बनाए, गाजी बनाए, दीन का सुपह सालार बनाते, तो मरने के बाद भी तुम्हारे कब्रों में इसका सवाब पहुंचता रहता। अगर तुम दुनिया के अंदर अपने बच्चों को नाफरमान बनाओगे तो जितनी वो गुनाह करेंगे इसका वबाल तुम्हें कब्र में भी पहुंचता रहेगा। तो इसलिए दौलत को भी तुम गलत तरीके पर इस्तेमाल ना करो, औलाद है तो उसकी भी सही तरबियत करो, उनको भी गलत रास्ते पर ना चलाओ। बाप के सामने बेटा दाढ़ी काटता है, लेकिन बाप को ताकत नहीं होती कि अपने बेटे को रोक सके। बाप दाढ़ी छोड़ा हुआ है, बेटा बगैर दाढ़ी के घर से बाहर निकलता है, मां जो है पर्दे के साथ घर से बाहर निकलती है, बेटी गंदे कपड़े पहनकर, टी शर्ट पहनकर, पैंट पहनकर, ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर गैर मर्दों के सामने दाखिल होती है। मां को हिम्मत नहीं होती कि अपनी बच्ची को रोका जाए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती के अंदर ये चीजें दाखिल हैं। अल्लाह तुमसे पूछेंगे ये सब चीजें कि तू तो पर्दे में जाया करती थी, तू तो गैर मर्दों के सामने नहीं आया करती थी, गैर महरम के सामने तुम नहीं आती थी, लेकिन तू अपनी बच्ची को क्यों ढक ली? तू अपनी बीवी को गैर मर्दों के सामने नहीं आना पसंद करता था, लेकिन तू अपनी बेटी को यहां क्यों ढकला? तू गंदी चीजों में नहीं जाता था, लेकिन तू अपने बच्चों की मोहब्बत में क्यों अपने लड़कों को, अपने औलाद को तू वहां गंदी गलीज चीजों में ढकला? तो मैं हजरात गिरामी, आज जो है 25 सितंबर की हालात तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे जनवरी का 1 तारीख आ जाए तो देखो शराब के अड्डे ओपन हो गए, घरों से अपने नौजवान बच्चियां गायब हो चुकी हैं और पोस्टों पर पोस्टें निकाल रहे हैं कि आज जनवरी की 1 तारीख है। ये कभी नहीं सोचा कि हमारी जिंदगी का एक दिन आज गुजर चुका है, एक एक दिन पीछे गुजर रहा है, एक एक दिन आदमी आगे बढ़ रहा है। तो ये मतलब ये है कि तू कब्र के करीब जा रहा है। ये कभी हमने गौर किया? इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तू उन चीजों को जान लेगा जो आगे तुमने जो कुछ भेजा है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर भी अगर तुमने बुराई की हो वहां तुम देखोगे, अगर तुम राई के दाने के बराबर भी तुम खैर के मामलात किए हो तो वहां तुम देखोगे। तो इसलिए आज जो मुसलमानों के अंदर हालात जो आ रहे हैं, आज जो मुसलमानों पर जो हालात गुजर रहे हैं, हर तरीके पर उन पर जुल्म किया जा रहा है, बच्चों पर, नौजवानों पर जुल्म किया जा रहा है, नौजवान लड़कियों को तुम्हें कब्जा किया जा रहा है, कोई सहर के जरिए से, कोई जादू के जरिए से, कोई नाजायज ताल्लुकात के जरिए से मुसलमान लड़कियों पर जो कब्जा किया जा रहा है, ये सब चीजें वो हैं जो हमारी अय्याश परस्ती की वबाले हैं, जो हमने अपने औलाद की सही तरबियत नहीं की। हमारा ये वबाल है कि हमने ऐसे गुनाह किए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। जमीन पर हो या समंदरी में हो, ये जो कुछ भी तुम
عذاب آئے گا یہ تم پر، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا نتیجہ ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ تمہارے بعض اعمال کا تمہیں مزہ چکایا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ نہیں لوٹو گے، وبال بڑا پڑا ہے، حالات گزرے ہوئے ہیں، کھانے سے کھانا بند ہے، مسلمان پریشان ہیں، نوجوان گھر سے باہر نکلا تو رات تک اس کے والدین پریشان کہ بچہ واپس گھر آئے گا نہیں آئے گا۔ تو یہ سب حالات مسلمانوں پر جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا نتیجہ ہے، خدا کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال افسوسناک اب ہمیں صورتحال پر دیکھنا چاہیے کہ افسوسناک صورت اب ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں کل ہی میں ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ عرب ممالک میں بھی مسلمان کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں بھی چیزیں بک رہی ہیں۔ جس عرب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کو ختم کیا تھا، شر اور فتن کو ختم کیا تھا، جہاں سے ظلم کو ختم کیا، جہاں سے اہل باطل کی ساری چیزوں کو ہٹائے تھے، آج وہاں اہل باطل کو جگہ دی جا رہی ہے۔ سعودی کا جو آج حکومت کی سطح پر جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ انہی یہود و نصارہ کے گود میں پلا ہوا بچہ ہے، جو آج شراب کے اڈے کھول رہا ہے، آج جوے کے اڈے کھول رہا ہے، ناچنے والی نچنیوں کی گندی گندی جو ہے وہاں ساری چیزوں کی اجازت اس نے دے رکھی ہے۔ تبلیغ پر پابندی، قرآن پر پابندی، اللہ نہ کرے یہی اگر یہ بیٹھا رہا، اللہ نہ کرے طواف تک تمہیں بند کرنے پر آمادہ کر دے گا۔ یہ تمہاری اولاد کی تربیت کا نتیجہ ہے جو آج مسلمان حالات دیکھ رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کو، گندی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے مسلمان ان سب چیزوں میں سب سے پہلے لینوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ عیاشی یہ نہیں کہ انسان خدا کی نافرمانی کر کے جہنم کا سرٹیفکیٹ لے لے، آزادی یہ نہیں ہے، آزادی تو وہ ہے جہاں انسان کو خدا کی عبادت کے لیے آزادی مل جائے، یہ اصل آزادی ہے۔ تو بہرحال ہر سال 25 ستمبر کو عیسائی کرسمس کے نام سے اپنا مذہب تہوار مناتے ہیں، عیسائی اپنا مذہب تہوار مناتے ہیں، جس کا تفصیلاً میں نے جو موٹی موٹی جو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہے، لیکن جس افسوسناک پہلو کی طرف ہمیں توجہ دلانا ضروری و مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی کرسمس کی اس خاص عیسائی مذہب تہوار کی مبارکبادی دیتے ہیں، واٹس ایپ پر ہو، فیس بک پر ہو، ویڈیو پر ہو، ایسے مسلمان جو بھیجتے ہیں، ان سب چیزوں کی مبارکبادیاں جو دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور ساری صورتحال مسلمانوں کی دینی غیرت کے خلاف ہے، جس کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام جیسے حق افضل ترین اور کامل دین سے وابستہ مسلمانوں کو دیگر ادیان کے مذہبی تہواروں سے کوئی دلچسپی اور تعلق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں باطل ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، لیکن مسلمان ہر قدم پر دینی احکام کا پابند ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان زندگی کے ہر قدم پر دین اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ وہ اس کام سے متعلق اہل علم حضرات سے پوچھ لے۔ شادی کر رہے ہیں تو پوچھو، اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے تو پوچھو، بچوں کا نام رکھنا ہو تو علماء سے پوچھو، سب چیزیں علماء سے پوچھ کر چلو، تم کو بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اگر تم علماء سے نہیں پوچھو گے تو ضرور تم گمراہ ضرور ہوگے۔ یہ میری لکھ کر رکھ لینا بات، اگر علماء سے اہل علم حضرات سے پوچھ لیں تو یہ کام دینی اعتبار سے بھی درست ہے یا نہیں ہے وہ بتا دیں گے آپ کو۔ دین اسلام اس کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں، ان سب چیزوں کو آپ ان کے سامنے پوچھیں۔ ہر مسلمان کو اس دینی پابندی پر فخر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں اسی پابندی کو نبھانے آیا ہے اور اسی پر آخرت کی ابدی زندگی کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے ہمارے لیے، کسی بھی حالت میں ہمارے لیے واجب ہے۔ دین اسلام سے ہٹ جانا یہ گناہ کا سبب ہے۔ دین اسلام کی ہمیشہ پابندی، ہر موڑ پر دیکھے، شادی بیاہ کر رہے ہیں دین کو دیکھے وہاں کیا کہتا ہے شریعت، اولاد پیدا ہوا تو وہاں دیکھے تم کیا کر رہے ہو،
افسوس اس بات کے ہمارے مسلمان معاشرے میں کہ پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک ہر چیز کے رسومات بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز کے رسومات بنائے ہوئے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ہوا یہ کہ ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب اس کے بچے کو دیکھیں، اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر نیک آدمی ہو تو وہ اپنے بچے کو، جیسا ہمارے بنگلور زبان میں کہتے ہیں گٹی چٹانا، کہ اس بچے کو پیدائش ہونے کے بعد فوراً اس کے منہ میں شہد ڈالنا یا اسے کھجور چٹانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول میٹھی چیز اسے چٹایا کرتے تھے، اور چٹانے والا وہ ہو جو نیک آدمی ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ اس گھر کے اندر تھا، اس گھر میں نیک عالم تھا، عالم دین تھا، وہ اس بچے کو، اپنے بھانجے کو وہ چٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دادیال والے خاندان والے وہ تھے جو بڑے ظالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر چٹانا ہے تو میری بیوی چٹائے گی، یعنی اس کی دادی چٹائے گی۔ اب اس کی دادی تھی بے وقوف، شیطان، یہ غلیظ قسم کی بیکو، اس عورت جو غلیظ قسم کی تھی، وہ اس کے دل میں اتنا بغض بھرا ہوا تھا کہ آخرکار ہوا یہ کہ وہ عالم دین اپنے بھانجے کو وہ کھجور چٹانے کی وجہ سے آخر تک اس نے ایسے معاملہ کیا کہ طلاق تک کا مسئلہ اس نے لایا، اس میں طلاق دلائی، اس نے حق میرا چھینا، اس نے میرے خاندان کا حق اس نے چھینا، مجھے حق تھا۔ تو آج ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر تو یہی ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہم اپنے معاملات کو علماء سے پوچھیں۔ تو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ ہر مسلمان کی ذمہ نظریاتی عملی طور پر دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے، اور کامل اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہو، اور ان تمام نظریات اور اعمال سے برات کا اعلان کیا جائے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم اور ان کے خلاف ہیں۔ دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ غیر شرعی امور کی کسی بھی درجے میں رعایت اللہ تعالیٰ کی ہرگز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قابل قبول نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک شان نزول اور پس منظر پر غور کرنے کے لیے ہمیں یہ آیت نازل فرمایا ہے۔ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتانا فرما رہے ہیں؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنا بڑی ضرورت ہے۔ تو اس آیت کو میں جان بوجھ کر پڑھ کر بیان کر رہا ہوں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول اور پس منظر پر بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ تو اس بات پر میں اس واقعے کو بیان کرنا یہ مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو علماء یہود میں سے تھے، یہ اسلام میں قبول کرنے سے پہلے یہ علماء یہود تھے، ان میں شامل ہوتے تھے۔ یہ انہوں نے سوچا کہ یہودی مذہب میں ہفتے کی تعظیم ضروری ہے، اون کا گوشت اس دن ہفتے کے دن ممنوع ہے، جبکہ اسلام میں ہفتے کے دن کی بے تعظیمی واجب بھی نہیں، ان پر کوئی تعظیم نہیں ہے اس میں۔ تو اگر میں ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیا کروں اور ان کا گوشت کھانا چھوڑ دوں تو دونوں تو دین محمدی کے ساتھ ساتھ یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا میرا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا جس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں، اسلام میں پوری کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے اس خیال کی تردید فرمائی اور یہ واضح فرمایا کہ دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے۔ اسلام کے ساتھ ساتھ ان تمام نظریات و اعمال سے بالکلیہ برات ضروری ہے جو کسی بھی درجے میں اسلامی تعلیمات سے متصادم اور ان کے خلاف ہو۔ حضرات گرامی، غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر ادیان کی ذرا بھی پیروی اور رعایت گوارا نہیں فرمایا۔ تو جو مسلمان کرسمس جیسے خالص عیسائی مذہب تہوار مناتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں یا اس کی مبارکبادیاں دیتے ہیں،
تو یہ اللہ کی یہاں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مسلمان اگر صرف اس پہلو پر بھی غور کر لیں تو اس کے دل میں کرسمس جیسی غیر مسلموں کی مذہبی تہوار سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں 2-3 مسائل بیان کر دیتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو کرسمس سے بہت ضروری ہے، کرسمس کے متعلق بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، کرسمس ہو یا دیوالی ہو یا غیر مسلمانوں کی کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، مسلمانوں کے لیے اس میں حاضر ہونا، ان کے جلسوں میں اور محفلوں میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاہوں میں جانا اور ان کے ساتھ شرکت کرنا ہرگز 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 جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس موقع پر ان کو اس تہوار کی تعظیم کی خاطر مبارکبادی دینا یا ان کو ہدایہ دینا یا ہدیہ پیش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے ان کی دین کی تعظیم مقصود ہو، اس میں کفر کا قوی اندیشہ ہے۔ اگر آپ ان کو تعظیم کے طور پر کچھ کہہ رہے ہو، آپ نے واٹس ایپ پر میسج کر دیا، دلی مبارکبادی دے دی کہ کرسمس مبارک ہو، جنوری 1 مبارک ہو، اگر اس تعظیم کے طور پر ہم آپ کی دین کی مذہب کی تعظیم کرتے ہیں، اس طرح اگر کسی نے تعظیمی طور پر لکھ کر بھیجا تو بلکہ قوی اندیشہ اس بات کا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ بلکہ بعض مشائخ نے ایسا لکھا ہے کہ وہ کافر ہونے کا بالکل یہ کہتے ہیں کہ کافر ہو ہی جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے وہ کرسمس وغیرہ میں نصارہ کے ساتھ یک جہتی اور محبت کے غرض سے شرکت سے مکمل اجتناب کرے، جیسا کہ مسلمان کرتے ہیں۔ گنیش کی عید آ گئی، جترا آ گیا، اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے مسلمان ان سب چیزوں میں شرکت کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندو بھائی سے ہمیں کوئی منع نہیں ہے۔ بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے تہواروں میں گھس جاؤ، ان کے تہواروں میں تم ناچنا شروع کر دو۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین، کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ اور دین اسلام پر اللہ نے یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو زبردستی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم ان کی اتباع کر لیں تو ہماری بات کو مان لے گا، یہ غلط بات ذہنوں سے نکال دے غلط باتیں۔ ہدایت کا دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ ان کی اتباع کریں گے اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے تو آپ کافر ہو جائیں گے، اس میں وہ تو خسارے میں ڈالے گا۔ یہ نا یہ مقولہ ہے نا کہ ہم بھی ڈوبے سمم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تو ایسی مثالیں پیش آ جائیں گی۔ تو مسلمانوں کے لیے اس چیز ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں مسئلے کے طور پر۔ ایک آدمی، آج مسلمان ہمارے جو یہ ہے نا کہ انگریزی تعلیم زیادہ یافتہ لوگ ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر زیادہ انگریزی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہ زبان پر یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت کیا کریں، اگر ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو یہ ہماری اتباع کر لے۔ یہ سوچتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک 10,000 کا مجمع ہو، یا 20 آدمی یا 25 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان 25 لوگوں پورے شرابی ہیں، ان میں سے ایک شرابی آ کر اس آدمی سے کہا کہ بھائی آپ مولوی صاحب ہیں، آپ داڑھی وغیرہ چھپ چھوڑے ہیں، آپ یہ کام کریں، آپ ماشاءاللہ دین کی خدمت بھی کرتے، ایک شراب کا ایک جو ہے نا قطرہ آپ پی لیں، اس کے بعد ہم سب توبہ کر کے آپ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ آدمی جو سمجھدار، حد سے زیادہ جو سمجھدار ہوتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بھی چلو یہ قطرہ پی لیں گے، یہ سب توبہ کر لیں گے، اب یہ سب جہنم سے بچ جائیں گے، اب مجھے تو بڑا ذخیرہ مل رہا، یہ قطرہ پینے سے کیا جا رہا ہے؟ تو شریعت یہاں کہتی ہے کہ تیرے لیے ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے۔ اگر تو ایک قطرہ پیے گا شراب تو بتائیے اسلام میں داخل ہوں گے، یہ صحیح توبہ اللہ سے کریں گے، یہ توبہ استغفار کر کے زندگی اچھے گزاریں گے، تو اس بات پر اقرار کرے گا کہ تجھے اس بات کا یقین ہے، یہ تجھے صرف کسی بھی بہانے سے پلوانا چاہتے ہیں۔ تو شریعت یہاں یہ کہتی ہے کہ یہاں مخلوق کی اتباع کرنا، یہ ان کی بات کو مان کر خدا کی نافرمانی کرنا، یہ جائز نہیں، حرام ہے یہ۔ تو آج یہ سب ہو رہا ہے نا کہ اپنی بیوی بچوں کی محبت میں گھس گئے، خدا کی نافرمانی ہو رہی، اپنے اولاد کی محبت میں گھس گئے، نافرمانیاں زیادہ کر رہے ہیں۔ بیوی کہا کہ چلو وہاں میلہ لگائے 15 اگست کے لیے، چلو بیوی کہہ رہی کہ چلو آج 25 ستمبر ہے، چلو میلہ لگائے، چلو چلے جائیں۔ بیوی کہہ رہی کہ چلو بھی وہاں جنوری فیسٹ بنایا جا رہا ہے، چلو چلے گئے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو تم سب پر عذاب آئے گا۔
حضرت اسما رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، ازواج مطہرات میں سے تھی، شاید ان نام میں کچھ مجھے گڑبڑ ہو رہی ہے، حضرت اسما کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا جب عذاب آتا ہے جس قوم پر، وہاں نیک بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہو وہاں نیکوں پر بھی عذاب آئے گا، بروں پر بھی عذاب آئے گا۔ بروں پر تو عذاب آئے گا ہی، لیکن اس کی ضمن میں نیک بھی عذاب میں جائیں گے۔ تو علماء نے اس کی تشریحات میں لکھے ہیں کہ اس لیے عذاب میں جائیں گے، یہ چاہتے تو ان کو عذاب میں روک سکتے تھے، یہ نافرمانی سے روک سکتے تھے، لیکن یہ جو جانتے ہوئے بھی نافرمانی کو نہ روکے تو جس کی وجہ سے ان کو بھی عذاب میں لپٹا گیا ہے۔ لیکن قیامت میں معاملہ ہوگا، وہ تو نیکوں کو الگ بروں کو الگ کیا جائے گا، لیکن عذاب میں سب مبتلا ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کی بیوی بچے گناہ کر رہے ہیں، اس طرح کے ناجائز تعلقات میں لگے ہوئے ہیں، جنوری فرسٹ آئی تو کہہ رہے ہیں کہ چلو بھئی ہم جائیں بنگلور میں، کہاں جانے، ایم جی روڈ چلے جائیں، جہاں کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے تو سب چلے گئے وہاں پر، تو سارے گناہ ہو رہے ہیں تو سب آپ بھی شامل ہیں وہاں پر۔ اللہ کا عذاب آیا تو سب جہنم، سب ڈھسیں گے۔ اللہ کے نزدیک یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تیرا باپ دیندار ہے، تیرا باپ دائی ہے، تیرا باپ عالم ہے، تیرا باپ مجاہد ہے، یہ اللہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہی بات تو سمجھایا کہ نوح تم تو نیک ہو، تمہارا بچہ برا ہے، تمہارا بچہ برا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میرا بیٹا ہے، میرے بچے کو بچا لے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، نافرمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی جہنم میں ڈھکلا۔ تو حضرات گرامی قدر، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے حالات آؤ تو آپ نہ جائیں ان سب چیزوں میں۔ آپ کی بیوی بچے کر رہے ہیں تو آپ ان کو روکیں، اپنی اولاد، آپ کی اولاد جا رہی ہے تو ان کو روکیں۔ آپ جنوری فرسٹ منا رہے ہیں، یہ منا رہے ہیں، وہ منا رہے ہیں، کتنے لاکھوں روپے اس میں خرچ کیے جا رہے ہیں، مناؤں کتنے لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہا ہوں۔ اگر ان پیسوں کو نکال کر غریبوں میں، آج ہمارے ہندوستان کے خصوصاً جو ہندوستان کے جو پارلیمنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ سب چیزیں۔ دوسروں پر مسلمانوں کو یہ بات آتی ہے کہ بھی قربانی میں اتنے پیسے ڈھکل رہے ہیں، قربانی میں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، یہ حج پر اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں دیکھتا کہ بھی اس طرح کی رسومات میں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے اڑ رہے ہیں، کیوں ان پر پابندی نہیں لگائی جاتی؟ معلوم یہ ہوا کہ ان سب چیزوں میں یہ خود ڈوبے ہوئے ہیں، شراب، عیاشیاں، رنڈی بازیاں، یہ سب ان میں خود موجود ہیں۔ معلوم ہے کہ اگر ہم اسلامی حکومت یہاں لائے تو ہمارے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ سب سے بڑے چور ہم ہیں۔ اگر اسلامی حکومت لائے جائے تو سنسار کا موقع آئے گا، زنا کرنے پر مرد کو بھی سنسار کیا جائے گا، عورت کو بھی سنسار کیا جائیں گے، تو ہمیں بھی مار پڑیں گے اس میں، کیونکہ ہم بھی اس میں ملوث ہیں۔ شراب، اسلامی حکومت آئے گی تو شراب پر کوڑے لگیں گے، ہمیں بھی 80 کوڑے اس طرح لگیں گے، کیونکہ سب یہ بیٹھے ہوئے سب اسی طرح کے عیاش پرست ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں، اس لیے آج جو ہے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان سب چیزوں سے پرہیز کرے۔ آج کرسمس کی وغیرہ جتنے بھی ہو، ایک جہتی کی بات ہو رہی ہو تو آپ بھائی ہیں، مسلمان، ہندو مسلمان بھائی، لیکن یہ نہیں کہ تم اسلامی بھائی ہو گئے ہو، تم ان کے اس میں چلے گئے، تم اس میں چلے گئے۔ اللہ سے ڈرے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تعظیماً اگر اس سب چیزوں میں آپ شامل ہو گئے ہو، گنیش کی عید ہو یا دیوالی ہو یا تہوار ہو، کون سی بھی غیر مسلموں کی تہواری ہو، چلے گئے، اللہ نہ کرے کہ تم کافر ہو جاؤ گے ان سب چیزوں سے۔ تو علماء نے بعض نے کہا کہ تم تعظیماً جا رہے ہو تو تم کافر ہو چکے ہو، شادی شدہ ہو تو تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور تم جو ہے شادی شدہ ہو تو تمہاری بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، تمہارا نکاح بھی ٹوٹ گیا، تمہیں بھی کلمہ پڑھ کر پھر اس سے انہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ غیر شادی شدہ ہو تو پھر تمہیں کلمہ پڑے گا۔ تو بہرحال یہ جہتی محبت کی غرض سے شرکت بھی مکمل اس سے اجتناب ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ سخت گناہ ہوگا، اور اس میں کفر کا بھی قوی اندیشہ ہے۔ اگر ان سب جلسوں اور محفلوں میں شرکت نہ ہو، اور نہ ہی ان کی عبادت گاہوں میں حاضر ہو، اور نہ ہی دل میں ان کی تعظیم مقصود ہو، اور مبارک نہ دینے سے اسلام یا مسلمانوں پر تنفر کا اندیشہ ہو، تو صرف مبارکباد کے طور پر خوشی کے ایسے کلمات کہہ دیے جائے جو ان کی تعظیم پر مستقل نہ آتے ہو، یعنی ان کے تعظیماً ان میں نہ پائی جاتی ہو، ایسے الفاظ کہہ دے جہاں آپ کو جان اور مال کا خطرہ پایا جائے۔ اس کی گنجائش علماء نے لکھا ہے
تو اس لیے ان مسائل کو آپ سمجھیں۔ ایک اور ایک بات، آخری بات کہہ دیتا ہوں، عیسائیوں کے ساتھ کرسمس میں شریک ہونا یا انہیں ان مبارکباد دینا یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ عیسائی و نصارہ جو ہے نا، اس دن کو حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے تعظیمی مذہب تہوار کے طور پر مناتے ہیں، اور کفار جو دین اپنے مذہب کے شائع کے طور پر تعظیماً جو بھی مناتے ہو، اس میں مسلمانوں کی شرکت اور ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو پہلے مسئلہ بتا دیا ہو کہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس میں شرکت ہو، نصارہ کی مبارکباد دینے یا اس طرح کی کرسمس کی مبارکبادیاں دینے میں ہو، مکمل اشتراک کریں، ورنہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ اگر یہ کام ان کے دین کی تعظیم کے طور پر ہو تو اس میں کفر کا بھی اندیشہ ضرور ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک آخری بات یہ بھی ہے، اگر کسی ایسے مقام پر اور ملک میں جہاں مسلمان اور جہاں عیسائیوں کی کثرت پائی جاتی ہو، وہاں اگر کرسمس میں شریک نہ ہونے اور انہیں ظاہری طور پر مبارک نہ دینے پر یا دینی نقصان کا اندیشہ ہو یا جانی و مالی اس طرح کا نقصان اندیشہ ہو، تو مجبوری میں نقصان سے بچنے کے لیے صرف ظاہری طور پر شرکت ہے یا ہیپی کرسمس اس طرح کہہ کر جان چھڑائی جائے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر آپ کو گناہ نہیں دے گا، بشرط ہے کہ دل میں ان کے اس دن کی محبت اور تعظیم بالکل نہ ہو، ان کے دین کی ہو یا اس دن کی ہو، بالکل اس طرح کی تعظیم نہ ہو، تو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی اور اپنی آخرت کی، اپنے اعمال کی اللہ ہم سب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔